درد ہے ساری دنیا کا، درد ہے ساری دنیا کا، بھارت کے عمران ہیں ہم۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم اس سے پہلے بتا دوں، مخلص چھوڑ جائے تو منا لیا کرو، منافق چھوڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ساری دنیا کا درد ہے، ساری دنیا کا، بھارت کے عمران ہیں ہم، بھارت کے عمران ہیں ہم، گیتا ہے قرآن ہے ہم، خود میں ہندوستان ہے ہم، درد ہے ساری دنیا کا، بھارت کے عمران ہیں ہم، خود میں ہندوستان ہیں ہم۔ اور ایک شعر جو ہے نا، میرا من کر رہا ہے میں سہیل کے نام پڑھ دوں کہ پیار میں دھوکا کھاتے ہیں، سچا شعر لگے تو اچھا فیملی بھی آئی ہوئی ہے، ہاں اس لیے تو یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ جا کر کے گھر پہ کچھ تھوڑی سی آپ کی خاطرداری بھی ہو کہ پیار میں دھوکا کھاتے ہیں۔ پہلا مصرع آپ کو لگے گا کہ طنز ہو رہا ہے، لیکن دوسرے مصرے میں لگے گا کہ نہیں یار، یہ جو یہاں جتنے بھی ایکس کارپوریٹر تھے جنہوں نے آ کر کے دعائیں دیں، جنہوں نے شال پیش کی، سارے شاعروں کو جس خلوص کے ساتھ میسور مہمان نوازی کرتا ہے، اور اس مشاعرے کے تمام منتظمین، تمام ذمہ داران، مجھے لگتا ہے ایک بار زوردار تالی ان کے لیے بجنی چاہیے کہ جس خلوص کے ساتھ ہم لوگ ٹریفک میں پھنسے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پوری ٹیم ہم لوگوں کو ٹریفک سے جام کا کچھ انتظام کرنے کے لیے آ جائے گی، تو یہ محبت ہے ان کی۔ لیکن یہ شعر سہیل کے لیے کہ پیار میں دھوکا کھاتے ہیں، کیا کہنا، پیار میں دھوکا کھاتے ہیں، پیار میں دھوکا کھاتے ہیں، آج تلک نادان ہیں ہم، آج تلک نادان ہیں ہم، خود میں ہندوستان ہیں ہم، خود میں ہندوستان ہیں ہم۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، آپ نے ان شرافت والے شعروں پہ جو داد دی ہے اس سے میرے بال بچے پل جائیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا جب میں تھوڑی دیر اس طرح کی شاعری کرتا ہوں تو مجھے خود لگتا ہے کہ میں عمران ہی ہوں یا کچھ اور ہو گیا ہوں، کچھ بدل گیا ہوں، تو اپنے تیور تک آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، ایک مطلع اور دو شعر پڑھتا ہوں۔ ارشاد۔ پچھلے دنوں یاد ہوگا کہ دلی کی گدی پر بیٹھا ہوا ایک شخص ایک چناوی سبھا میں کھڑا ہو کر کے ایک طنزیہ جملہ بول رہا تھا کہ پنچر بناتے ہیں، یاد ہے؟ یاد ہے؟ میں نام نہیں لوں گا، نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں نریندر مودی جی کی بات کر رہا ہوں۔ میں مطلع پڑھتا ہوں اور پہنچانا دلی تک میرے شعر کو کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں۔ واہ، اسی طرح سننا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جس ہمت کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے کچھ بہترین باتیں۔ اس آیت کریمہ میں جو جاءکم النذیر کے الفاظ آئے ہیں ان کی عام تفسیر تو یہی کی جاتی ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا نبی یا قرآن آیا، لیکن بعض مفسرین نے نذیر کی تفسیر بڑھاپے سے بھی کی ہے، کیونکہ بڑھاپا موت سے ڈرانے والا ایسا نذیر ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے نذیر کی ضرورت نہیں رہتی۔
جس شخص کو اتنی زندگی مل گئی کہ جوانی کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا، مگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے کے باوجود اس نے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری شروع نہیں کی تو اس پر اتمام حجت ہو گئی۔ اب اس پر مزید کوئی حجت قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بادشاہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے موت کی یاد دہانی کے لیے اپنے خاص کمرے میں تابوت رکھ چھوڑا تھا کہ کسی ملازم کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مجھے روزانہ موت یاد کرا دیا کرو۔ ایک روز وہ آئینہ دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنی داڑھی میں سفید بال نظر آئے۔ اسی دن سے اس نے وہ تابوت اٹھوا دیا، یا ملازم تو تھا، اسے فارغ کر دیا کہ سفید بالوں کی موجودگی میں موت یاد کرانے والی کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یوم القیامہ کی تذکیر اور اس کے لیے تیاری لازم ہے۔ میری اور آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں اس دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور ہمیں اس دن رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اصل ذلت وہی ہے جو روز قیامت ہوگی۔ اصل ذلت بھی وہی ہے جو اس دن حاصل ہوگی۔ اصل کامیابی بھی وہاں کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی بھی وہاں کی ناکامی ہے۔ حقیقی خوشی بھی وہاں کی خوشی ہے اور حقیقی تکلیف بھی وہاں کی تکلیف ہے۔ یہاں کی تو ہر چیز عارضی ہے۔ دنیا عارضی، دنیا کا سامان عارضی، دنیا کی خوشیاں عارضی، نعمتیں عارضی، اقتدار عارضی، عزت عارضی، ذلت عارضی، بہار خزاں، سردی گرمی، سب چیزیں عارضی ہیں۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ یہ عارضی چیزیں اور یہ عارضی زندگی انسان کو ابدی زندگی اور اس کی لازوال نعمتوں سے غافل کر دیتی ہیں، اور انسان یوں سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو قیامت بہت دور ہے، جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ حالانکہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ قیامت میں ہونا چاہیے وہ جزوی طور پر عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں راحت کا احساس بھی ہوتا ہے اور تکلیف اور عذاب کا احساس بھی ہوتا ہے، اور ہماری موت تو بہت دور نہیں ہے۔ یہ نامعلوم کل کا دن دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو ہمیں اس عارضی زندگی کے نشے میں اتنا مخمور اور مدہوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قیامت ہی کو بھول جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ابدی زندگی میں کامیابی دلانے والی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔